مفتی حنیف قریشی نے ظلم کی انتہا کر دی. ظلم ہی نہیں کیا، ظلم عظیم کیا ہے، اور ایسا ظلم کیا ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے ظلم کہا ہے، ایسا ظلم کیا. اور میں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ اس شخص نے کتنا بدترین ظلم کیا اور ظلم کی انتہا کی ہے. کہاں کا یہ مفتی ہے، کہاں کا یہ علم لیے پھرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مفتی اور مفتی اعظم اور مناظر اسلام، مناظر اعظم کہتا پھرتا ہے. جناب گئے مرزا علی جہلمی کے پاس، مرزا علی جہلمی سے مناظرے کا چیلنج کیا کہ آؤ مناظرہ کریں، بات چیت کریں. اور مرزا علی جہلمی مناظرے کے لیے نہیں نکلا، اور یہ جناب باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے رہے کہ مفتی صاحب، مرزا صاحب آؤ آؤ، میں مناظرے کے لیے آن پہنچا ہوں، آؤ مناظرہ کر لیں، مناظرہ کر لیں. جناب علی مناظرہ کرنے گئے، وہ اندر سے باہر نہ آئے، یہ باہر سے آوازیں لگاتے رہے، باہر کھڑے رہے انتظار میں کہ مرزا علی جہلمی اب آئے گا تو میں اس سے مناظرہ کروں گا، بات چیت کروں گا. جناب نہ آئے اور یہ باہر کھڑے رہے. انہیں چاہیے تھا سامنے ہی بیٹھ جاتے، صف بچھاتے، جائے نماز بٹھاتے، اپنی کتابیں رکھتے اور سڑک کے اس پار، اس کی اکیڈمی کے اس کے پار بیٹھ جاتے. کہتے میں نے نہیں جانا. مرزا علی جہلمی جب نکلتا تب مفتی حنیف قریشی کو دیکھتا، اسے شرمندگی ہوتی کہ یہ کیا ہوا. اب جناب علی وہاں پہ گئے اور مناظرہ کرنے گئے، اور جب مناظرہ نہ ہوا واپس آ گئے، اور پھر مناظر اسلام اور مناظر اعظم اور پتہ نہیں کیا کیا کہلوایا گیا. اب جب یہ واپسی پہ آئے اور آتے ہوئے انہوں نے کیا بدترین عمل کیا کہ آتے ہی شاید ان کے استاد ہیں یا ان کے پیر صاحب ہیں، جو بھی ہیں، واپسی پہ جب مناظرے سے آئے تو مناظرہ تو ہوا کوئی نہ، تو آ کر کے یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے آپ اوپر دیکھ ہی رہے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی آتے ہی سر اپنا جو ہے ان کے پاؤں میں رکھ دیا اور اپنی پیشانی کو بھی جھکا دیا اور اپنے لب مبارک کو ان کے قدموں پہ رکھ دیا. ایسا عمل کیا. اور اللہ رب العزت یہاں پہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ او غیرت مند مومن، او غیرت مند مسلمان. اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ چوپائے ہیں، درند ہیں، پرند ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہیں، حیوان ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ سارے کے سارے سجدہ کرتے ہیں. من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے. آگے اللہ رب العزت نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. بات نوٹ کرتے جائیے گا کہ مفتی حنیف قریشی نے کیا کیا ہے اور مولا کریم قرآن حکیم میں کیا بات ارشاد فرما رہا ہے. فرمایا وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اس رب سے جو ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ عمل کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا گیا. اللہ کس چیز کا حکم دیا گیا؟ او اللہ رب العزت کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کس چیز کا ہمیں حکم کیا گیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ. اللہ رب العزت نے فرمایا تم یہ بات ہرگز نہ کہو کہ الہ دو ہیں، انما ہوا الہ واحد، کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے میں تمہارا الہ معبود ہوں، ایک ہی ہوں. یہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ نے کہا سجدہ اور جھکنا میرے سامنے ہی ہے. مفتی حنیف قریشی دن میں 5 مرتبہ فرضی نمازوں میں، نوافل میں، سنتوں میں یہ بات بار بار کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میری کولی فعلی بدنی باتیں تیرے لیے ہے. یہ کس طرح کی کولی فعلی بدنی باتیں تیرے لیے ہیں؟ کیسی فعلی باتیں تو کر رہا ہے؟ آتے ہی اپنے استاد یا اپنے پیر جو بھی ہے تو کہتا ہے میں جھکا نہیں، میں آ کے ان کے پاؤں مبارک چوم رہا ہوں. بھائی چومنے کے لیے ان کے ہاتھ نہیں ہے، تو اپنی پیشانی لا کے ان کے پاؤں میں ڈال رہا ہے اور ان کے گھٹنوں کے ساتھ لگا رہا ہے. فرض کرے مثال کے طور پہ مفتی حنیف قریشی نے ایک مرغی پال لی ہو،
مثال بھی ویسی دوں نا، کیونکہ انسان بھی ویسا ہے اور عمل بھی ویسے ہی ہے۔ ایک مرغی پال لے اور وہ مرغی انڈے جو ہے کسی اور کو دے اور دانہ مفتی حنیف قریشی ڈالے، مفتی صاحب کیا کریں گے؟ ایک دن 2 دن چھری پھیر دیں گے، اسے ذبح کر دیں گے کہ بھائی پالتا میں ہوں، کھانا میں کھلاتا ہوں، سارا کچھ میں خیال رکھتا ہوں، پانی میں پلاتا ہوں، انڈے جا کے غیر کو دیتی۔ تو وہ مالک ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کسی انسان کی بیوی ہے، اہلیہ ہے، تو وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے کسی اور مرد کو دیکھے اور اپنے مرد کی خوبیاں کسی دوسرے مرد میں تلاش کرے، غیرت مند مرد نہیں برداشت کرتا۔ وہ مولا کریم کو تو سجدہ کرتا ہے، اپنی پیشانی اس کے آگے جھکانی ہے، تو ایسے ہی ہر غیرے کے آگے جھکائے پھرتا ہے؟ کہاں کا تو مفتی ہے؟ میرا ایک دوست تھا، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، بات رہتی ہے، اور میں بتاؤں گا کہ مفتی حنیف قریشی نے کیا ظلم کیا اور کہاں تک ظلم کیا۔ میرا ایک دوست تھا، بڑا مانتا تھا اولیاء کرام کو، ولیوں کو مانتا تھا۔ ایک دن وہ علی حجویری کے دربار پہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے جب وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا، اور وہ موحد تھا، پکا موحد تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، آگے جا کے نا ایک ولی کی قبر ہے، لوگ کہتے ہیں ولی کی قبر ہے، اور میری پیشانی آگے کو جھک رہی ہے۔ وہ کہتا میں دیکھنے کے لیے گیا تھا صرف، اور میں نے اپنا سینہ تانا سیدھا کیا اور اپنے منہ کو اوپر کی طرف کر لیا کہ میری پیشانی جو ہے وہ اللہ احکم الحاکمین کے آگے جھکنے والی ہے، کسی اور کے آگے جھکنے والی نہیں ہے، تو میں اپنی پیشانی کو کیوں غیر کے آگے جھکاؤں؟ تو اس انسان نے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں 13ویں پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ باری تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، اور وہ خوشی سے سجدہ کرے اور ناخوشی سے سجدہ کرے، یعنی جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا فانی میں پیدا کر رکھا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہیں اور سجدہ کرتی ہیں، اور تیری پیشانی اتنی لاغر، اتنی کمزور اور اتنی کم تر تھی کہ تو مولا کریم کو چھوڑ کر کے کسی انسان کے آگے بھی جھکانی شروع کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے آدمی کو ظالم بولا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتا ہے اس سے بڑا کم تر اور ظالم انسان کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور اپنے آپ کو مفتی بولتے ہیں، عالم دین بولتے ہیں، نہ جانے کیا کیا القاب لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کے القاب اپنی جگہ ہوں گے، مگر یہ آپ کا یہ عمل اپنی پیشانی کو لا کے، چاہے آپ کے پیر ہیں، استاد ہیں، آپ کا عمل غلط ہے، آپ نے آ کے اپنی پیشانی کو ان کے پاؤں پہ رکھا اور جھکایا، اور انہوں نے بھی آگے سے منع نہیں کیا۔ یہ اپنے عمل کو درست کیجئے، موت آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار بنیے، معافی کیجئے۔ مفتی حنیف قریشی، آپ کا عمل یہ بالکل غلط تھا کہ اللہ کو سجدہ کر، انسانوں کے آگے سجدہ ریز نہ ہو۔